کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے اوپر جو ہے وہ محبت کے انداز کیا ہیں، تو اس محبت کے کافی سارے پہلو ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کے کافی ساری پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ کی جو محبت ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، سبحان اللہ جہاں پر اللہ کی محبت میں ہر خاص و عام کے لیے ایک ہی جیسا جو ہے وہ درجہ ہے۔ ماشاء اللہ لیکن پھر آگے جا کر کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جس میں جا کر اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ اور بندوں کی اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ خاص اور عام ہونے کی وجہ سے محبت کے انداز اور پہلو بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ جہاں پر اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ خاص ہے، جہاں پر اپنے بندوں کے ساتھ یکساں محبت ہے، سب کے لیے ایک جیسی محبت ہے، تو حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ، رضی اللہ بڑی پیاری بات ہے، حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ، ان کی بات سے میں شروع کرنا چاہوں گا تاکہ ایک تمہیدی بات بن جائے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اللہ اپنے بندے کے اوپر کس انداز میں محبت کے کرم کرتا ہے۔ ماشاء اللہ حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے مرید بیٹھے ہیں، عقیدت مند بیٹھے ہیں، چاہنے والے بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عام مجمع لگا ہے، خلقت بیٹھی ہے، اللہ کی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ ایک کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے فرمانے لگے، لوگوں ایک سوال کی تیاری کر لینا، اللہ اکبر ایک سوال کی تم تیاری کر لینا، اگر تم ایک سوال کی تیاری کے اندر وقاص بھائی اگر تم کامیاب ہو گئے، اس سوال کی تم نے تیاری کر لی، تو پھر سمجھ لینا کہ تمہارے لیے خیر و عافیت ہے، اللہ اللہ تمہارے لیے خیر والا معاملہ بن جائے گا۔ عقیدت مندوں نے پوچھا، حضرت وہ ہمیں بھی بتا دیجئے کہ وہ ایک کون سا سوال ہے جس کی تیاری کر لیں تو ہمارے لیے آگے خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ اللہ حضرت ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں، لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن لگ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، مخلوق خدا حساب دینے کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو جائے گی نا، تو پھر اللہ اپنی مخلوق میں سے ایک بندے کو اپنے سامنے کرے گا، اللہ اکبر اور یہ سوال سب کے لیے ہوگا۔ اللہ فرمایا اللہ اپنی مخلوق میں سے ایک بندے کو اپنے سامنے کرے گا، اسے سامنے کھڑا کر کے اللہ اسے ایک سوال کرے گا۔ اگر یہی سوال وقاص بھائی ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہماری اللہ زندگی بہار بن سکتی ہے۔ اللہ یہ جو زندگی ہم بے ڈنگی گزار رہے ہیں، جی جی اگر اس سوال کو ہم اپنے ذہن نشین کر کے جو ہے اپنے خانے میں بٹھا لیں، دل میں بٹھا لیں، تو زندگی بہار ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں، رب پوچھے گا بندے کو سامنے کر کے قیامت والے دن، اے بندے مجھے تو تجھ سے بڑی محبت تھی، اللہ اکبر مجھے تو تجھ سے بڑی محبت بڑی تھی محبت تھی، تو بتا کس کا بن کر دنیا میں زندگی گزار آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس سوال کی تیاری کرو کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، رب پوچھے گا مجھے تو تجھ سے بڑی محبت تھی، تو میں کس کا بن کر زندگی گزار آیا ہوں، کس کا بن کر زندگی گزار رہا ہوں، اور جا کر میں اس سوال کے جواب میں کیا کہوں گا۔ اب اس سوچنے کی بات یہ ہے، جو اللہ یہ کہے گا کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تو یہ وہ سوال ہے جو اللہ کہے گا مجھے تجھ سے بڑی محبت تھی، تو سوچنے والی بات ہے اس کی محبت کیسی ہے، اس کی اللہ کیا محبت ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر چلتے ہیں، قرآن حکیم سے اس کو واضح کر لیتے ہیں بالکل مختصر سا جامع کر جی کے۔ جی ماشاء اللہ سورۃ الدہر کے اندر پارہ نمبر 29 ہے، ماشاء آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کی محبت کے اندر کہا کیا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا کہ انسان کے اوپر جو ہے کیا وہ ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب اس کا کوئی وجود تک نہیں تھا، اللہ اس کا کوئی ذکر تک نہیں تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا، کوئی احساس تک نہیں تھا۔ فرمایا یہ انسان جو ہے اس کے اوپر ایک کیا وقت ایسا نہیں گزرا جب یہ کوئی چیز نہیں تھا، قابل ذکر ہی نہیں تھا، اس کا نام بھی نہیں تھا، اس کی حقیقت بھی نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا۔ سورۃ المؤمنون کے اندر چلے، پارہ نمبر 18 کے اندر چلیں، آیت نمبر 12 کے اندر چلے جائیں، اللہ رب العزت نے اس کا مقصد وہاں پر بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے یہ کرم کا انداز ہے محبت کا، کیا فرما ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ فرمایا یہ جو انسان ہے جو دندناتا پھرتا ہے، جو ہماری محبت کو کچھ سمجھتا نہیں، ہم نے تو اس سے محبت ہی بڑی کی ہے۔ وہ جو اللہ حضرت ابو الحسن اشعری کا سوال جو آپ نے کہا ایک سوال کی تیاری کرو کہ اللہ فرمائے گا مجھے تو تجھ سے بڑی محبت تھی، اللہ نے فرمایا تیرا وجود نہیں تھا، تیرا نام تک نہیں تھا، تیری حقیقت تک نہیں تھی، تو قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے کیا کیا، ثم خلقنا النطفۃ، ہم نے تجھے ایک پانی کی بوند کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا ثم خلقنا النطفۃ، تو پانی کی صرف کیا تھا، ایک بوند تھا، فخلقنا المضغۃ، پھر ہم نے تمہیں جمع ہوا کیا خون بنا دیا۔
پھر اس کے آگے فرمایا جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. گوشت کے لوتھڑے کے آگے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ہڈیاں بنا دیا. ہڈیوں سے جو ہے وہ تمہارے اوپر پورا ایک لباس چڑھا دیا. اس لباس کے اوپر تمہاری ایک صورت بنا دی. فتبارک اللہ احسن الخالق. فرمایا وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو بڑی ہی خوبصورت احسن جو ہے وہ بندے کی صورت بنانے والی ہے. سبحان اللہ. فرمایا میں تو وہ رب ہوں, تجھ سے اتنی محبت ہے کہ جب تیرا کوئی ذکر نہیں تھا تو ہم نے تجھے ذکر عطا کیا, اللہ. تجھے نام عطا کیا, تجھے حقیقت عطا کی, کیا تجھے وجود عطا کیا, تجھے دنیا کے اندر لے کر آئے, تجھے ایک پانی کی بوند سے ہم نے پیدا کیا. ہم ایسے رب اکبر ہیں. اللہ. اور پھر اس پانی کی بوند کے ساتھ جمع ہوا خون بنا دیا. اس جمے ہوئے خون کو جو ہے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. اس جمے ہوئے لوتھڑے کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں کیا کیا, ایک خوبصورت احسن صورت کے اندر پیدا کر. اللہ اکبر. سورۃ التین کے اندر چلے جائیں تو رب اپنی محبت کا کرم کا انداز بیان کرتا ہے. رب فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. واہ واہ. یہ اس کی محبت سب کے لیے یکساں ہے, بے شک. ہر انسان کے لیے یکساں ہے. فرمایا ہم نے تمہیں سب سے احسن صورت پر پیدا کیا. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. وقاص بھائی اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی. اللہ. 18,000 مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ جس کو پیدا کیا, جس کو سب کے اوپر فوقیت دی ہے, اس جیسا درجہ کسی کو نہیں دیا, اللہ اکبر. اللہ. اس جیسا شرف کسی کو نہیں دیا, اس جیسی بلندی کسی کو نہیں دی, اس جیسا حسن و جمال کسی کو نہیں دیا. وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تجھے تو سب سے احسن صورت پر پیدا کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی پیاری گفتگو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کیسی ہے اپنے بندوں سے. جی میں عرض کرنا چاہوں گا کیا اس میں بھی کوئی درجہ ہے کہ جی. اللہ کی محبت جو ہے کسی کے لیے خاص ہے, کسی کے لیے عام ہے, یا سب کے لیے یکساں ہے؟ یہ بھی بیان فرما دیجیے. جی جی بالکل. وقاص بھائی اس میں درجے ہیں. اللہ. اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات کے اندر جو ہے نا وہ فرمایا, وہ ان درجوں کو ذرا نمایاں کرتی ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے سبحان جن اور اللہ. انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, سبحان اللہ. اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب اتنا فرما دیا نا تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ, حضور کے نواسۂ رسول, سبحان اللہ. اولاد علی, سبحان اللہ. اولاد بطول, کیا بات ہے. حضور کا خون, سبحان وہ اللہ. اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں, بڑی عارفانہ تفسیر کرتے ہیں. لیعبدون کا ایک عارفانہ جو ہے وہ معنی بیان کرتے ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں لیعبدون کا ایک جو معنی ہے وہ لیعرفون ہے. اللہ. اللہ نے بندوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا, ہائے ہائے. اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا ہے, سبحان. اپنے دیدار کے لیے پیدا کیا ہے, اپنے مکھڑے کی طلب کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان. جب یہ فرمایا نا کہ لیعبدون کا ایک معنی لیعرفون ہے, یہاں سے جا کر محبت کے دو پہلو بن گئے. ایک وہ بندے جو صرف لیعبدون تک رہے, جو صرف عبادت کرنے تک رہے, جو صرف عبادت تک رہے, عبادت کے اجر اور ثواب تک تو رہے, لیکن اجر اور ثواب دینے والے مولا تک نہیں پہنچے. اللہ اکبر. اللہ. مقصد حیات جو حقیقت میں تھا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا, بڑی وقاص گہری بھائی بات. 18,000 مخلوقات پیدا کی, ان میں سے کسی کو یہ شرف عطا نہیں فرمایا. حضرت انسان ایسا ہے, فرشتے پیدا کیے لیکن ان کو یہ خصوصیت عطا نہیں کی, جن پیدا کیے یہ خصوصیت عطا نہیں کی, چرند اور پرند پیدا کیے لیکن یہ خصوصیت پیدا نہیں کی, یہ عطا نہیں کیا. یہ حضرت انسان کو شرف عطا کیا کہ تجھے میں نے اپنے دیدار کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. لیکن عبادت کرنے کے لیے جن بھی تھے, فرشتے بھی تھے, اور مخلوقات بھی تھی, لیکن انسان کو اس لیے چاہا کہ یہ کیا کرے, میری محبت کی طلب پیدا کرے اور میرے دیدار اور مکھڑے کی طلب پیدا کرے. جو یہاں تک لیعبدون تک رہے, اجر و ثواب تک رہے, جنت و دوزخ تک رہے, اور حور و قصور تک رہے, اور غلمان تک رہے, اور خادموں تک رہے, اور جنت کی نعمتوں تک رہے, وہ تو یہاں پیچھے ایک جنجال میں پھنس گئے. ان کے لیے محبت کا پہلو الگ ہو جائے گا. یہاں تو وہ شیطان, نفس اور دنیا دار بندوں میں پھنس گئے, ان کے لیے محبت کا الگ پہلو ہو جائے گا. اور ایک وہ جو لیعرفون کے رستے پر نکل گئے, جنہوں نے نہ جنت دیکھی, نہ دوزخ دیکھی, نہ ثواب دیکھا, نہ اجر دیکھا, نہ دنیا کی نعمتیں دیکھی, نہ آخرت کی نعمتیں دیکھی. انہوں نے ہر چیز کے اوپر فوقیت دیتے ہوئے رب کے ساتھ سودا کر لیا, سبحان اس کے دیدار کے ساتھ سودا کر لیا, تو ان کی محبت خاص ہو گئی ہے. سبحان اللہ. وہ خاص محبت والے ہیں. پھر ان خاص بندوں کی خاص نشانیاں ہیں, اللہ. وہ خاص محبت والوں کے خاص انداز ہیں. اللہ اکبر. اللہ. ماشاء اللہ. بڑے پیارے انداز میں, اور آپ نے بڑی گہری بات کی کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ پھنس گئے عبادت کے جو اجر میں کہ اس کا اجر کیا ملے گا, اس کا اجر کیا ملے گا, جنت ملے گی, مقام کیا ملے گا. لیکن کچھ لوگ اس سے آگے نکل گئے کہ ہمیں جو عبادت عطا کرنے والا ہے, ساری چیزیں بنانے والا ہے, وہ چاہیے. یعنی موتی نہیں چاہیے, موتیوں والا چاہیے. موتیوں والا چاہیے. موتیوں والا چاہیے. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خاص لوگوں سے کس وجہ سے محبت ہوتی ہے, ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم خاص محبت ان سے فرماتا ہے؟ ان سے خاص محبت. وقاص بھائی یہ بھی بڑا محبت کا نمایاں پہلو ہے. حضرت منصور حلاج جو ہیں, ان کا نام آپ نے سنا ہوگا,
جی جی عارف ماشاء گزرے ہیں ماشاء جنہوں نے کہا تھا کہ انا الحق، میں حق ہوں. اللہ یہ کس وجہ سے کہا تھا؟ یہ خاص لوگوں کی محبت خاص کیوں ہو گئی؟ اللہ نے ان پر خاص کرم کیوں کیا؟ جو اللہ کی طرف خاص بڑھتے ہیں پھر اللہ اپنا خاص کرم ان کے اوپر کرتا ہے، اللہ خاص قرب عطا کرتا ہے، پھر انوار و تجلیات ہوتے ہیں، قرب خاص عطا کیا جاتا ہے، سارے حجابات اٹھائے جاتے ہیں اور رب انہیں ایک خاص مقام تک لے جاتا ہے. پھر انہیں جا کر یہ سر کی آنکھوں سے یہ جہان نہیں نظر آتا، دنیا میں رہتے ہوئے بھی باطن کی آنکھ کھلتی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگلا جہان ان کو نظر آتا ہے. اللہ حضرت اکبر منصور اللہ حلاج، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خاص لوگوں سے محبت کی وجہ یہ ہے اللہ خاص کرم اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرتے ہیں. اللہ حضرت منصور حلاج جب رب کی طرف بڑھے اور ان پر جو ہے وہ عجابات اٹھائے گئے، حجاب اٹھائے گئے، تو پھر کیا نظر آیا؟ جب آپ نے کہا انا الحق، میں حق ہوں، تو اس کے اندر وہ خود کو حق نہیں کہہ رہے تھے، وہ ذات کا جلوہ گر ہو چکی تھی وہ ذات اندر، جس کو دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو اور میں نہیں، صرف تو ہی تو ہے. اپنے اللہ آپ کو مٹا چکے تھے، اپنی ہستی کو مٹا چکے تھے، اپنے آپ کو ختم کر چکے تھے. حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں جب حضرت منصور حلاج نے یہ کہا تھا نا کہ میں حق ہوں، انا الحق، میں حق ہوں، تو انہیں پکڑ کر لے گئے، جیل خانے میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا. 18 دن گزر گئے. فرماتے ہیں میں ان کی ملاقات کے لیے گیا، میں نے ان سے جا کر کہا، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے محبت کیا ہے؟ اللہ محبت کی بات چل رہی ہے نا، تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کیا ہے؟ تو حضرت منصور حلاج جو وہ کہنے لگے کل آئیے گا، میں کل اس کا جواب دوں گا. اللہ حضرت شیخ شبلی اپنے گھر سے کل اس کا جواب لینے کے لیے چلے کہ پتہ تو کروں محبت کیا ہے. اللہ منصور حلاج نے کیا دیکھ لیا جو انا الحق کے نعرے لگاتا ہے. فتوے بھی بڑے لگے نا، لیکن وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے تھے. لیعبدون تک نہیں رہے، لیعرفون تک چلے گئے تھے. کہتے ہیں کہ جب میں گیا وہاں پر پہنچا تو حضرت منصور حلاج کو جیل کی سلاخوں سے اس کمرے سے نکال کر مقتل کی طرف لے جا رہے تھے، جہاں پر اللہ وہ اکبر بالکل حق ہونے والے تھے، اللہ اس دنیا سے خلاصی ہونے والی تھی، مالک کے دیدار کے لیے بالکل براہ راست سامنے جانے والے تھے. فرماتے میں پہنچا تو ان کو لے جا رہے تھے جاتے ہوئے، اب ملاقات تو نہیں ہو سکتی تھی، مقتل کی طرف، پھانسی خانے کی طرف لے جا رہے تھے. تو جاتے ہوئے منصور حلاج کے مجھ پر جب نظر پڑی نا تو کہنے لگے شبلی تو نے پوچھا تھا محبت کس کو کہتے ہیں، آج سن لے محبت کی ابتدا جلنا ہے، اس کے عشق میں جلنا ہے، سب کچھ قربان کرنا ہے. دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ آخرت کے اندر ہے، ہر ایک کی حسرت کو جلا کر خاک کر کے اپنے اندر سے مٹا دینا، یہ محبت کی ابتدا ہے. اور محبت کی انتہا ہے کہ مقتل میں جا کر پھانسی چڑھ جانا، یہ محبت کی انتہا. اللہ فرمایا اکبر محبت اس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر ماشاءاللہ. بڑی پیاری انداز کے خاص لوگوں سے جو خاص محبت ہے ان کے خاص کاموں کی وجہ سے ہے. خاص کام کہ انہوں نے سارا کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، بالکل اس کی رضا پہ راضی رہے. راضی رہے. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا نا کہ مصیبت اچھی ہوتی ہے یا خوشی اچھی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھے دوست کی طرف سے جو چیز ملے نا وہ اچھی ہی وہ ہوتی اچھی ہے. ہوتی ہے. یعنی پنجابی میں سے یوں کہیں کہ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ چلے پاواں. جی بالکل. تو یہ مقام اسی وجہ سے خاص لوگوں کو ملتا ہے. عام لوگوں پر اللہ کی محبت کس طرح ہوتی ہے، اس کا کیا انداز ہوتا ہے، یہ بھی بیان فرمائیے. جیسا کہ پہلے میں نے تھوڑا سا نا عرض کیا کہ جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کی طلب سے فارغ ہو جاتے ہیں. اللہ انہیں دنیا کی کسی نعمت آئے. سے، دنیا تو دور کی بات ہے، آخرت کی کسی نعمت سے بھی انہیں کوئی لگاؤ نہیں رہتا، انہیں صرف لگاؤ رہتا رب اپنے رب سے. اپنے رب سے جناب. اور جو عام لوگوں کی محبت ہے، جو لیعبدون تک رہتے ہیں، تو لیعبدون عبادت کے راستے میں جا کر وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں. یا تو اپنے نفس کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں، اللہ شیطان کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں، یا شیطان اور نفس کے ہاتھوں دنیا دار بندے جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو سرکش ہو چکے ہوتے ہیں، باغی ہو چکے تھے، اللہ اور اس کی رسول کی رحمت کے راستے سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، ان کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ اور پھر وہ معصیت کے راستے پر نکل جاتے ہیں، پھر وہ دوری کے راستے پر نکل جاتے ہیں، رب کی چوکٹ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بندے جب دور نکل جاتے ہیں نا تو رب ان پر بھی کرم کرتا ہے، لیکن یہ وہ کرم نہیں ہوتا جو کرم خاصوں کے لیے ہوتا ہے. آئے ہائے. خاصوں پر خاص کرم ہوتا ہے، وہ خاص عطا رہتی ہے. ان کے لیے یہ کرم ہوتا ہے، یہ جتنے مرضی گناہ کر لیتے ہیں لیکن رب پھر بھی اپنا کرم اور محبت کرتا ہے. فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ صدا دیتا ہے تم نے گناہ کر لیے تو کوئی بات نہیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ اکبر. اللہ میری رحمت سے دور نہ ہونا. اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سورۃ الانفطار کے اندر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آئے ہائے اے انسان آئے. رب کی رحمت سے دور بھاگے ہوئے، مجھ سے مکھڑا موڑے ہوئے، میری چوکٹ سے دور گئے ہوئے، تو دور گیا تھا، تیرا رب سے تجھ سے دور نہیں گیا. آئے. بربک الکریم، واپس آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے. آئے ہائے. جب تو واپس آ جائے گا تو اپنے رب کو بڑا کریم پائے گا.
سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، جی عام جی لوگوں کے اوپر رحمت کیا ہوتی ہے، یہ رمضان کے مہینے سے آخری پیغام دے کر اپنے موضوع کو پورا کریں گے، اور یہ بڑا ماشاء خاص اللہ، پیغام اللہ اکبر۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ رمضان اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو، میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان رمضان کیا کیا ہے ہے؟ تو دعا کریں اللہ سارا سال یہ رمضان میں۔ آئے سبحان اللہ، یہ تو جو اللہ نے کرم فرمایا نا، یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے صلی فرمایا اللہ علیہ کہ وسلم۔ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ثواب کو بڑھا دیتا ہے، اجر کو اور نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں نفل ادا کرے اسے فرضوں کا فرض ثواب کے ملتا ہے، برابر، اور واہ 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرے تو 700 گنا تک بھی اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ماشاء فرمایا اللہ، یہ بندوں کے اوپر جو کرم ہے نا، یہ اس وجہ سے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اگر بخشنا نہ چاہتا ہوتا تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کبھی، اس امت محمدیہ کو 2 چیزیں عطا نہ کرتا، اللہ اکبر، ایک صورت اخلاص عطا نہ کرتا، دوسرا رمضان عطا رمضان نہ نہ کرتا۔ عطا کرتا، واہ کیا یہ بات ہے، رمضان ہی ہے جس کے اندر اللہ اپنے بندوں کو بے پناہ بخشنا ہائے چاہتا ہائے ہے، ہائے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ واہ واہ، اسی لیے تو شروع میں جب آپ نے کہا کہ اللہ افطاری کے وقت روزانہ 10 لاکھ بندوں کی بخشش اور مغفرت کرتا ہے، یہ مغفرت کا بہانہ ہی تو ہے، ہائے ہائے، اپنے یہ بندوں کو محبت بخشنا ہی ہے، یہ اس کی محبت ہی یہ تو اس ہے۔ کی محبت ہے، واہ واہ، وہ کہتے نہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ہائے، لاکھوں گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ واہ واہ، تو فرمایا اس کی محبت تو یہ، وہ تو تمہیں بخشنا چاہتا ہے۔ بے شک، فرمایا راہ داتے کسی چیز کو ہٹا دو، وہ تب بھی بخشنا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے تم بہانہ کرو، کرم میں کرتا جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ اس کے کرم میں سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن آپ دیدہ اور بڑے پریشان تھے، حضور آپ دیدہ تھے، پریشان تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ مجھ سے پہلے جو سابقہ امتیں اور نبی گزر چکے ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، ان کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں، تو دل میں جو ہے وہ بوجھ تھا۔ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ہائے غمگین نہ سبحان، ہو، آپ دیدہ نہ ہو، واہ، آپ کی امت کو چند راتیں عطا کروں گا، اگر وہ چند راتوں میں اٹھ کر مجھے محبت اور ادب کے ساتھ منا لے، میرے حضور پیش ہو کر معافی مانگ لے، تو ان ہزار سال عمروں والوں کے برابر نیکیاں مل جائیں۔ واہ سبحان اللہ، ان میں سے ایک شب برات بھی عطا کر دی اور ماشاء شب اللہ، قدر بھی عطا شب کر دی۔ قدر بھی، فرمائیے 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے جو اللہ نے اس امت محمدیہ کو عطا کی ہے۔ تو یہ سبحان، خاص لوگوں کے لیے یہ پہلو رکھے، اور خاصوں کے لیے اپنے دیدار کی محبت کا پہلو رکھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری اور علمی گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی کہ اللہ کس طرح اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، خاص بندوں سے کیا محبت ہے اور عام بندوں سے کیا محبت ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے یہ بندے کو بخشنے کا جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں تلاش کرتی، بالکل اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ قرآن نے ہمیں اور بھی بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے محبوب گا، بنا لے گا۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، حضور کی پیروی، حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے سے اللہ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، تے جے ویکھاں میں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں رحمت تیری بلے بلے بلے۔ اللہ کریم جن بندوں سے محبت فرماتا ہے اللہ ان میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے، ہمارے اہل خانہ کا بھی نام شامل فرمائے، اور ہمارے اہل خانہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔